بچوں کی پیدائش پر کچھ اعمال ولادت کے وقت مستحب ہے، بعض اعمال ولادت کے 7ویں دن مستحب ہے، جن سے اکثر مسلمان ناواقف ہیں۔ ولادت کے بعد مستحب اعمال میں سے یہ ہے جب بچہ پیدا ہو تو اس کو نہلا کر کپڑے پہنا کر سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں اذان دیں اور بائیں کان میں اقامت یعنی تکبیر کہہ دیں۔ اس میں تھوڑی سی بات سن لیں ہم، مثال کے طور پر جیسے ہم بھی بچوں والے ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، بہنیں ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، بچے ہوتے ہیں۔ اب اس میں اس بات کا انتظار کرنا کہ مسجد کے امام صاحب آ کے اذان دیں گے یا مؤذن صاحب آئیں گے یا فلانا آیت میں، دیکھو اذان سب کو آتی ہے، تو اس میں کسی کا انتظار نہ کرے۔ جو گھر کا بڑا ہے، دادا ہے، نانا ہے، کوئی بھی بڑا ہے، وہ اس عمل کو کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ خواہ بچے کو وہ کرنا کہ بھئی ابھی ہم ان کو کچھ کھلائیں گے پلائیں گے نہیں جب تک فلانے آ کر کے اذان نہیں دیں گے، تو ایسا عمل مناسب نہیں ہے۔ خود بھی آدمی یہ عمل کر سکتا ہے، بچے کا باپ کر سکتا ہے، بچے کا چچا کر سکتا ہے، ماموں کر سکتا ہے، یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر اس وقت کوئی بزرگ قریب میں موجود ہو اور موقع پر ہو تو ان سے تحنیک کرا لیں۔ تحنیک کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ تحنیک یہ ہے کہ بزرگ کی خدمت میں 1-2 کھجور پیش کریں، وہ اپنے منہ میں اس کو چبا کر بچے کے منہ میں ڈال دیں، کچھ بچے کے تالو میں لگا دیں اور بچے کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں۔ آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھ کر شہد پر دم کر کے تھوڑا سا شہد بچے کو چٹانا بھی جائز ہے۔ اس سے بھی تحنیک کی سنت ادا ہو جائے گی۔ تحنیک برکت کی دعا کرنا۔ حنک، حنک تو اس کو کہتے ہیں، تالو کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو برکت کی دعا کرنا، تحنیک تبریک، برکت کی دعا کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر بھی مطلب بہت سارے لوگ پھر رات کے 2 بجے جناب فون آتا ہے، جی بچے کی ولادت ہوگی، میں کھجور لے کے آئے ہوں، آپ آ کر کے یہ کام کر لیں۔ ایسا ہوا ہے، مطلب سمجھیں، جس کو کہتے ہیں نا گن پوائنٹ پہ لے جایا گیا ہے، اور میڈی کیئر میں یا مختلف ہاسپٹلوں میں جو ہے نا وہ اذانیں بھی دلوائی گئی ہیں اور یہ سارے کام ہوئے ہیں، اور ہم خاموشی کے ساتھ گئے ہیں اور کیا ہے یہ کام، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ذرا تھوڑا سا زحمت والا کام نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ رات تھوڑی سی بھی نیند ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو دن کا سارا نظم خراب ہو جاتا ہے۔ پورا دن فجر سے لے کر کے پھر رات تک آدمی ادھر ادھر ہو جاتا ہے سارا، کیونکہ ہر آدمی کا ایک نظم ہوتا ہے اپنی زندگی گزارنے کا۔ تو اگر آپ نے اس کو بے وقت وہ کیا، تکلیف دے دی، تو بس وہ تو آپ کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن جو ہے وہ اس کا سارا نظم جو اس کی پڑھائی کا ہوگا یا کوئی بھی اس کے ساتھ ہوگا وہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں بھی ذرا خیال رکھا جائے، کسی کو بے وقت تکلیف نہ دی جائے۔ جب کسی کے ہاں لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کریں۔ لڑکا ہو تو 2 بکرے یا 2 بکریاں ہوں یا 2 دمبے یا 2 بھیڑیں ذبح کر دیں۔ لڑکی ہو تو 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کر دیں۔ اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جی لڑکا ہو تو بکرے ضروری ہے اور لڑکی ہو تو بکریاں ضروری ہے، یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ ہے کہ مذکر مؤنث، لڑکا ہے تو بکریاں بھی ہو سکتی ہیں، بکرے بھی ہو سکتے ہیں، لڑکی ہے تو بکرا بھی ہو سکتا ہے۔ یا گائے میں لڑکے کے 2 حصے، لڑکی کا 1 حصہ لے لے، یا پوری گائے سے عقیلہ کر لے، سب جائز ہے۔ اگر کسی کو زیادہ توفیق نہ ہو تو وہ لڑکے کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر بالکل کچھ بھی نہ کرے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ عقیقہ کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ مطلب بہت سارے لوگ اس کو ایسا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس اگر نہیں ہوا نا تو بس ختم، ایسی بات نہیں ہے۔ اگرچہ فضیلت موجود ہے اس کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے وسعت بھی دی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ عقیقہ نہیں کریں گے، 10 دیگ منگوا لیں گے۔ اب آپ 10 دیگوں کا اندازہ لگا لیں، یعنی 20,000 روپے کا 1 دیگ ہے، 15,000 18,000 کم و بیش 1 دیگ اس کا 10 دیگ منگوا لی، تو 2 بکریوں پہ 2 جانوروں پہ کم پیسے لگتے ہیں، لیکن وہ جناب بڑی خیرات بڑی دعوت کو وہ عقیقہ کہتے ہیں۔ وہ عقیقہ نہیں ہے دوستوں، عقیقہ تو کیا ہے؟ جانور کا خون بہانا ہے۔ اچھا پھر آپ حیران ہوں گے، جیسے صدقے کا کوئی بکرا ہے نا، یہ بات سمجھنے کی ہے، صدقے کا بکرا ہے وہ 6 مہینے کا، 8 مہینے کا، 10 مہینے کا بکرا ذبح ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ صدقے میں آپ چھوٹا جانور دے سکتے ہیں۔ عقیقے کے لیے وہی شرائط ہے جو قربانی کے لیے شرائط ہے، یہ بات لوگوں کو نہیں معلوم۔
وہ کوئی بھی بکرا لے کے دے دیتے ہیں. نہیں، یہ بات غلط ہے. بلکہ عقیقے کے لیے قربانی کی شرائط والا بکرا جو دو دانت کا بکرا ہو، دو جانور ہو، دو دانت کے ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، اس کے کان کٹے ہوئے نہ ہو، دم کٹی ہوئی نہ ہو. جو قربانی کے شرائط، اللہ کا فضل ہے ابھی ابھی گزرا ہے، کافی ساری چیزیں ممبر سے بھی آئے ہیں، آپ کو بھی بہت ساری باتیں پتہ ہیں. تو عقیقے کی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے شرائط ہیں. عقیقے کی وہی شرائط ہے جو قربانی کی شرائط ہے. خیر، اگر کسی کو زیادہ توفیق، اچھا کوئی بھی عقیقہ نہ کرے، تو میں عقیقے کی فضیلت سنا رہا تھا آپ کو. عقیقے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ بچہ مصیبتوں میں گھرا رہتا ہے. ہاں، المولود رہین بعقیقتی، یہ بچہ گروی رکھا ہوا ہوتا ہے مصیبتوں میں. جب آپ نے اس کا عقیقہ کر لیا تو اس کا گروی پنا ختم ہو جاتے ہیں. گروی کا مطلب آپ جانتے ہیں نا، مثال کے طور پر میں نے ادھار پیسے لیے بھائی سے، اور میں نے ان کو کہا بھائی یہ ادھار پیسے مجھے ₹1,00,000 دے دو. بھئی آپ کیا دیں گے؟ یار میری موٹر سائیکل رکھ دو. یہ میری موٹر سائیکل جو ہے نا، جب تک میں ₹1,00,000 نہیں دوں گا یہ موٹر سائیکل رہے گی. تو یہ موٹر سائیکل گروی ہو گئی، ایک موٹر سائیکل گروی ہو گئی. تو یہ ₹1,00,000 جب میں دوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ موٹر سائیکل آزاد ہوگی. ایسے ہی جب یہ جانور ذبح ہوگا تو یہ بچہ مصیبتوں سے آزاد ہوگا. بات واضح ہوگی؟ یہ جانور جب ذبح ہوگا تو یہ بچہ، یہ فضیلت ہے، بہت اچھی فضیلت ہے، لیکن اس کے لیے ہے جو صاحب حیثیت ہو. اگر صاحب حیثیت نہیں ہے، آپ کہیں گے نہیں ادھار پیسے لو اور عقیقہ کرو، تو یہ بات کیا ہو جائے گی؟ غلط ہو جائے گی. ولادت سے پہلے عقیقہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی کرے گا تو عقیقہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ذبیحہ صرف گوشت کھانے کے لیے ہوگا. ایک اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دادا کا انتقال ہوا ہے سن 1980 میں، ہم اس کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں. وہ دادا کا اصل میں کسی نے بتایا کہ دادا کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، تو اس لیے اب عقیقہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بات غلط ہے. اس لیے عقیقہ، پھر عقیقہ آپ کو بتاؤں، ساتویں دن، ساتویں دن جیسے جس دن ولادت ہوئی ہے اس کے ساتویں دن، ٹھیک ہے، نہیں تو پھر 14ویں دن، نہیں تو پھر 21ویں دن. یہ مطلب علماء نے لکھا ہے، بہتر تو 7واں دن ہی ذکر کیا ہے. باقی یہ ہے کہ مطلب جیسے بچہ چھوٹا ہے تو اس کے بعد عقیقہ کر سکتے ہیں. اب عمر بھی بڑی ہو گئی، بوڑھا بھی ہو گیا، اور کہتے ہیں جی اس کا بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا تو ابھی ابھی اس کا عقیقہ کرو. تو یہ عقیقہ ولادت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بڑھاپے کے ساتھ یا موت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. عقیقہ کا جانور ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لک و الیک عقیقۃ فلان. اے اللہ آپ کے لیے ہے اور آپ کی رضا کے لیے ہے، فلانے کے عقیقے میں یہ جانور ذبح ہو رہا ہے، لیکن آپ کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جانور لوگ، وہ لوگ بھی ذبح کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جناب جو ہے نا جانور کو ذبح کیا، اس کا خون لیا، بہتا ہوا خون، وہ بچے کے سر پہ ملتے تھے. بچے کے بالوں کو گنجا کر کے اس کے سر پہ ملتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایسا نہیں کرو. تم نے بال تو منڈانے ہی ہیں، ابھی سن لیں گے آپ لوگ، لیکن جو ہے نا اگر تم نے کوئی چیز ملنی ہے تو کوئی اچھی سی خوشبو لے کر کے اس بچے کے سر پہ مل لو. باقی یہ خون تو ناپاک چیز ہے، ناپاک چیز بچے کے سر پہ ملنا یہ ٹھیک نہیں ہے. جس جانور کی قربانی جائز ہے اس میں عقیقہ بھی جائز ہے، جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بکرا وغیرہ. اونٹ گائے میں عقیقے کے 7 حصے رکھ سکتے ہیں. کسی شخص کے 3 لڑکے اور 1 لڑکی ہو، سب کے عقیقے میں 1 گائے یا 1 اونٹ ذبح چل جائے گا، یعنی کر سکتا ہے. گائے بیل میں کچھ حصے قربانی کے، کچھ حصے عقیقے کے رکھنا جائز ہے. جن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، انہیں حلال جانور ہیں لیکن قربانی جائز نہیں ہے، تو وہ عقیقہ بھی جائز نہیں ہے. جیسے ہرن ہے اور نیل گائے وغیرہ، اس میں عقیقہ جائز نہیں ہے. عقیقے کے گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے. 1 حصہ صدقہ کر لیں، 1 حصہ پڑوسیوں رشتہ داروں کو دے دیں، 1 حصہ گھر میں رکھ لیں. عقیقے کے گوشت سے دعوت کرنا بھی جائز ہے. عقیقے کا گوشت ولیمے کی دعوت میں استعمال کرنا جائز ہے. بچہ یا بچی کی ولادت کے 7ویں دن سر کے بال منڈا دیں، چاہے پہلے سر منڈوائیں یا پھر عقیقہ کریں، یا پہلے عقیقہ کریں پھر سر کے بال منڈائیں. اس میں بھی کوئی ترتیب نہیں ہے. یہ کوئی حج کی رمی کی طرح نہیں ہے کہ پہلے شیطان کو رمی مارو، پھر کیا کرو، قربانی ذبح کرو، پھر بال کٹاؤ. وہ
ذبح رمی اور ذبح اور حلق، اس میں ترتیب واجب ہے، یہاں کوئی ترتیب کا مسئلہ نہیں ہے بھائی حجام پہلے مل گیا تو پہلے بال کٹا دو، جانور کا قصائی بعد میں ملا تو وہ کر لو پہلے، پہلے قصائی آ گیا حجام بعد میں آ گیا، تو یہ کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ مطلب یہ باتیں آپ سے بھی لوگ پوچھ سکتے ہیں، اگرچہ مضمون ہمارا کچھ اور ہے وہ آگے آ رہا ہے، لیکن یہ باتیں بھی فائدے سے خالی نہیں ہیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ پہلے بچے کے سر کے بال منڈائیں پھر عقیقہ کے جانور ذبح کریں۔ بچہ یا بچی کے سر کے بال منڈانے کے بعد بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی خیرات کر دیں۔ چاندی سے اس کا اندازہ رقم میں تقریباً 500 روپے سے 1000 روپے تک ہے، یہ رقم صدقہ کریں اور بالوں کو کسی جگہ دفن کر دیں۔ کیا کہا دوستو؟ بالوں کو، ہاں بال کو لے کر کے کسی شوپر وغیرہ میں ڈال دیں، بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں شوپر وغیرہ میں ڈال کے اس کو گیٹان لگا دیں اور کسی زمین میں کہیں پر کیا کر دیں، بالوں کو دفن کر دیں۔ اور یہ تو 500 1000 تو پرانے مسئلے ہیں، ابھی تو اچھا خاصا مہنگا ہے، چاندی جو ہے نا بہت مہنگی ہے، لہٰذا وہ کسی سمجھدار جاننے والے سنار کو دے کر کے وہ اس کا وزن کر لیں گے، وہ آپ کو بتا دیں گے اس وزن کے حساب سے اتنی چاندی کی رقم بنتی ہے، تو وہ رقم پھر کیا کریں، اس کو صدقہ کیا جائے۔ لڑکے اور لڑکی کا سر منڈانے کے بعد اگر زعفران میسر ہو تو تھوڑی سی زعفران پانی میں گھول کر روئی وغیرہ سے بچے کے سر پر لگا دے۔ خون لگاتے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ایسی خوشبودار چیز لگا لو۔ زعفران نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بل بہتر ہے، ضروری نہیں۔ اگر کوئی 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو آئندہ جب کرے 7ویں دن کا خیال کرنا مستحب ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس دن بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس سے ایک دن پہلے عقیقہ کر لیں۔ جیسے ہفتے کو پیدائش ہوئے تو جمعے کو کر لیں، جمعے کو ہوئے تو جمعرات کو کر لیں، سمجھ گئے نا؟ یعنی جس دن پیدائش ہوئی ہے وہی والا دن جب آئے گا تو وہ تو 8واں دن ہوگا۔ جیسے جمعے کو ولادت ہوئی تو اگلا جمعہ جو ہوگا وہ 8واں دن ہوگا، جمعرات جو ہوگا وہ کیا ہوگا، 7واں دن ہوگا۔ مثلا لڑکا اگر جمعے کے دن پیدا ہوا تو جمعرات کو عقیقہ، کہ جمعرات کی ولادت ہے تو بدھ کو کر دیں۔ اسی طرح جب بھی عقیقہ کیا جائے وہ حساب سے 7واں دن پڑے گا۔ کوئی 7ویں دن کا لحاظ کیے بغیر کسی بھی دن عقیقہ کر لے یا بقرعید کے دن قربانی کے ساتھ عقیقہ کر دے تب بھی جائز ہے۔ جس شخص کے پیدائش کے بعد عقیقہ نہ ہوا ہو تو بعد میں اس کو اپنا عقیقہ کرنا جائز ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ فرمایا تھا، مطلب نہیں تھا، معلوم ہی نہیں تھا، شریعت ہی نہیں آئی تھی، شریعت بعد میں آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں عقیقہ کیا۔ اگر لڑکا پیدا ہو تو ولادت کے 7ویں دن ختنہ کرانا مستحب ہے، کیونکہ ولادت کے 7ویں دن سے لڑکے کی عمر 12 سال ہونے تک ختنہ کرانے کا مستحب وقت ہے۔ 7ویں دن لڑکے لڑکی کا اچھا سا نام رکھ دیں۔ نام رکھنے میں 7ویں دن سے زیادہ تاخیر نہ کریں۔ ایسا نام نہ رکھیں جس کا معنی برا ہو یا اس میں بڑائی یا بزرگی کا مفہوم لگتا ہو، جیسے عاصی، عین صاد گناہگار کو کہتے ہیں، عین اور صاد یہ گناہگار کو، عاصی گناہگار، عاصیہ گناہگار عین کے ساتھ، جیسے شہنشاہ، امیر الامراء، ان ناموں میں بڑائی پائی جاتی ہے۔ جیسے برہ، نیکوکار، اس نام میں بزرگی پائی جاتی ہے۔ لڑکا لڑکی کے ولادت کے دن نام رکھنا بھی جائز ہے۔ لڑکے یا لڑکی کا نام کسی نیک بزرگ سے رکھوانا مستحب ہے، وہ اپنی پسند سے کوئی نام رکھ دے۔ اگر کسی لڑکے یا لڑکی کے نام کا معنی اچھا نہ ہو تو اس نام کو بدل دینا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ جیسے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نام برہ تھا، جس کے معنی نیکی اور بھلائی کے ہیں، تو بزرگی کا پہلو نکلتا ہے، لہٰذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدل کر زینب رکھ دیا۔ اسی طرح ایک شخص کا نام اسرم تھا۔ یہ باتیں مشکات شریف میں ہیں، مشکات شریف حدیث کی مستند کتاب ہے، اس میں ناموں کا باقاعدہ بیان ہے، باب الاسامی کر کے، اس میں یہ باتیں ہیں۔ اسرم نام تھا، اسرم کے معنی زیادہ کاٹنے والا، کترنے والا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم تو زراع ہو، ہاں کاٹنے والے نہیں، کھیتی والے ہو، اگانے والے ہو، تو اس کا نام آپ نے زراع رکھا۔ اچھے ناموں پر مشتمل کتب اور رسائل عام مل جاتے ہیں۔ ہمارے مدرسے کے استاد ہیں، بڑے استاد ہیں، مفتی انعام الحق صاحب،
انہوں نے ناموں کی کتاب لکھی ہے، مفتی صاحب کی کتاب ہے. لوگ تو انٹرنیٹ سے نکالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نام لے کے آتے ہیں، کہہ رہے اس کا نام کا مطلب بتاؤ. بھئی تم نے جہاں سے لیا ہے وہی مطلب دیکھ لو. اب میں کہاں نیٹ میں جاؤں اور وہاں جا کر کے ڈھونڈوں کہ تم نے حضرت نے کہاں نام نکالے. تو اس لیے جو بزرگوں کے وہ لکھی ہوئی کتابیں ہیں اس میں آدمی ناموں کو دیکھ لے. کسی قریبی اللہ والے سے تجویز کرا لیا جائے، اسی میں آسانی بھی ہے، خیر و برکت بھی ہے. اچھا یہ بات تو ختم ہو گئی. بچوں کے رویوں پر والدین کے اثرات. اگر آپ کا بچہ زیادہ تنگ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اپنے قریب نہیں کرتے اور اپنے بچے سے پیار نہیں کرتے. اگر آپ کا بچہ ہمیشہ غصے میں رہتا ہے، یہ آج کل ہمارا مضمون چل رہا ہے، 3-4 دن ہو گئے مسجد میں. اگر آپ کا بچہ ہمیشہ غصے میں رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اچھے کاموں کی تعریف نہیں کرتے. اچھے کاموں کی تعریف نہیں کرتے، تعریف کرنی چاہیے. گھر کے اندر وہ مولانا تقی عثمانی صاحب کی ایک بیان ہے. یار یہ پنکھا لگاؤ ذرا. وہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ یعنی مولانا تقی عثمانی صاحب کے جو شیخ تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے لکھا ہے کہ میں وہ ان کے ایک مرید نے دعوت کی تو حضرت گئے ادھر اپنے مرید کے گھر میں کھانا کھائے. تو حضرت نے کہا بھائی کھانا بہت لذیذ تھا. تو ان کی جو بیگم تھی جو مرید تھے وہ بھی بزرگ تھے، یعنی اچھی عمر تھی ان کی، 70 سال کے قریب عمر تھی ان کی. تو کہا کہ میں آپ کی بیوی کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. تو وہ بیوی بھی ان سے بیعت تھی حضرت سے، تو پردے میں بیوی کو بلایا گیا. تو جو ہے وہ تو ان کو کہا آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. تو تعریف کی تو پیچھے سے رونے کی آواز آنے لگی. تو حضرت کہنے لگے کہ میں تو ڈر گیا. میں نے کہا کہ میں نے تو کوئی ایسی بات کر دی جس سے ان کا دل دکھا. تو میں نے کہا میں نے تو آپ کی تعریف کی ہے. تو انہوں نے کہا میں اصل میں آپ کے یہ جو مرید ہیں ان کے نکاح میں 45-50 سال ہو گئے میرے، اور اس پورے عرصے میں انہوں نے آج تک میری کھانے کی تعریف نہیں کی. آج آپ پہلی دفعہ ہمارے گھر آئے، آپ نے تعریف کی تو میرا دل بھر آیا، تو اس لیے میں رونے لگی. تو پھر حضرت نے کہا کہ بھئی خدا کے بندے، عورت ہے مطلب تکلیف اٹھاتی ہے، اور آگ کے گھر کی بہویں ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں جو شادی شدہ نہیں ہوتی، اور گھر کی مستورات ہوتی ہے. تو وہ اب کتنی سخت گرمی ہے اس وقت آپ دیکھیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ کچن میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، کچن میں تو گرمی تو تپش تو ہوتی ہے. تو تپش کے اندر وہ جناب سبزیاں کاٹنا اور یہ گوشت کاٹنا، ہمارے لیے کھانے بنانا، روٹیاں چلو تیار مل جاتی ہے لیکن بہت ساری عورتیں گھروں میں روٹیاں پکاتی ہیں، لیکن ہم ایک جملہ تعریف ہی نہیں کہتے. برتن دھونا، صفائی ستھرائی سے لے کر کے سارے کام عورتیں کرتی ہیں، ہم تعریف نہیں کرتے. تو دوستو اپنے گھر والوں کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سیرت ہے، وہ گھر کے اندر حضرت عائشہ سے پوچھا حضور گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا گھر والوں کی مدد میں ہوتے تھے. گھر والوں کی کس میں ہوتے تھے؟ مدد. کان فی محنت اہلہ، گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے. تو گھر والوں کی مدد میں ہونا، کام کاج میں، اپنے آپ کو یعنی ہم جتنا عاجز رکھیں گے ہماری اسی میں خیر ہے، ہماری اسی عاجزی میں اللہ نے ہمارے لیے خیر رکھی ہے. تو کریں گے نا سارے بھائی انشاءاللہ. تو فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ ہر وقت غصے میں رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اچھے کاموں کی تعریف نہیں کرتے. اگر آپ کا بچہ تنہائی پسند ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ مشغول ہیں، آپ بچے کو وقت ہی نہیں دیتے، بیٹھتے ہی نہیں ہیں. دنیا بھر کے آپ لفنگوں کے ساتھ تو بیٹھیں گے، عشاء کے بعد بیٹھیں گے اور جناب 3 بجے اٹھیں گے. آپ دنیا بھر کے لفنگے جن کا کوئی کام نہیں ہے وہ آپ کا دوست ہے، جن کا کوئی کام نہیں ہے وہ آپ کا دوست ہے، بیٹھے رہتے ہیں. نہیں بہت سارے لوگ ہمارے نمازی بھی ہیں گلیوں میں بیٹھے رہتے، کبھی مجھے کہیں سے آنا ہوتا ہے تاخیر میں تو بیٹھے رہتے ہیں بلڈنگوں کے سامنے اور مکھیاں مارتے رہتے. رات کو تو مکھیاں نہیں ہوتی تو مچھر مارتے ہوں گے. تو دیر تک بیٹھے رہتے اور پھر جناب پھر دیر سے گھروں کو جاتے. یہ بھی سن لیں ذرا، گھروں کے اندر یعنی کتنی ساری ہماری شادیاں ہوئی ہیں،
ہماری بیویاں ہیں تو ہماری بیویاں تو کہیں نہیں ہے نا، وہ تو گھر میں ہی ہیں، ہم دوستوں میں ہیں، یہ روز ہمارا معمول ہے۔ تو ہم نے جو شادیاں کی ہیں اپنے بچوں کی، یہ گھر کے کمروں کے لیے تو نہیں کی ہے، وہ تو بچوں کے لیے کی ہے۔ وہ بچہ گھر پہ ہوتا نہیں ہے، وہ صبح آتا ہے، تو یہ شادی تو ہم نے بچے کے لیے کی ہے، اور وہ باہر گھومتا رہتا ہے، تو عورت وہ کس کے لیے لے کے آیا ہے؟ بھئی ہم تو عورت آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ تو اس لیے ذرا تھوڑا سا ان سب باتوں میں، پھر یہ گھروں کے اندر جو توڑ پڑتا ہے اس میں بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا، اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا۔ کتنے سارے گھر دوستو، یہ جو مسلح ہے نا، یہ انٹرنیشنل مسلح ہوتا ہے، بین الاقوامی۔ کیا مطلب؟ اس سے ساری دنیا کی باتیں یہاں آتی ہیں، اور ہر آدمی اپنا دکھ درد سناتا ہے، سمجھے نا؟ دبئی میں یہ ہوا جی، فلانی جگہ ہمارے کینیڈا میں ہماری بیٹی کی شادی ہوئی، اس کے ساتھ یہ ہوا، اور جناب فلانے لندن میں ہماری بچی کی شادی ہوئی، یہ ہوا، اور امریکہ میں یہ ہوا۔ یہ سب دکھڑے یہاں لا کر لوگ سناتے ہیں۔ کیا ہوا کہ جی لڑکا اپنے اس میں موبائل میں لگا رہا، سمجھا، لڑکی اپنے موبائل میں لگی رہی، اس کے اپنے دوست تھے، اس کے اپنے دوست تھے، گھر ٹوٹ گیا۔ رولے گا کون؟ تم تو موبائل میں لگ گئے، رولیں گے بچے، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، وہ رولیں گی، سمجھے نا؟ وہ کس کے اس میں چلی گئی، سمجھے نا؟ 7-8 سال تک ادھر ماں کے پاس رولیں گی، اور اس کے بعد جو ہے نا باپ کے پاس رولیں گی۔ ان کا سر پہ ہاتھ رکھنے والا کون ہوگا، کیا نظام ہوگا، سب چیزیں دوستوں بگاڑ میں آ جاتی۔ اس لیے اپنی زندگی کا نظم ہم سب نیت کریں، شریعت کے مطابق بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ رات جلدی سونے کا معمول، جو رات جلدی سوئے گا اللہ اس کو 3 بجے اٹھائیں گے دوستوں، رات جلدی سوئے گا اللہ اس کو 3 بجے اٹھائیں گے۔ اور یہ صبح کا یہ اول پہر میں نیند پوری کرنا، بدن کے لیے جو سب سے مفید نیند ہے وہ اول ہے، یعنی عشاء کے متصل بعد، کھانے کا نظم مغرب کے بعد، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، اور عشاء کے متصل بعد جو ہے وہ سونے کا نظم ہو، 10 ساڑھے 10 بجے ہماری لائٹیں بند ہو جائیں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے پورے گھر کا نظام، ہمارا بدن ٹھیک ہوگا، چڑچڑا پن ختم ہوگا، جتنے ڈپریشن، جتنے نیند نہ آنا، جتنے بدن کی مختلف دماغی بیماریاں، یہ سب دوستوں بے وقت سونے سے۔ تو اپنی حفاظت ہم کریں گے، خود اپنا نظم بنائیں، ہم کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ تنہائی پسند ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ مشغول رہتے ہیں، اپنے بچے کو وقت نہیں دیتے۔ اگر آپ کے بچے میں خود اعتمادی کی کمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، آپ اس کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھو یار میرا بچہ کیسا ہے، دیکھو اس کی تعریف کرنا، اس کا دل بڑا کرنا، اس کا دل بڑا کرنا، حوصلہ بڑھانا، بڑھانا، حوصلہ افزائی کرنا، اس کے حوصلے کو بڑھانے والی باتیں کرنا۔ آج تم نے یہ کیا، کل انشاءاللہ اس سے اور اچھے ہو جاؤ گے، پھر کوئی اچھی کام کر لے تو اور اس کی حوصلہ افزائی کرنا۔ اگر آپ کا بچہ جسمانی طور پر کمزور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس کو ڈرائے رکھتے ہیں، میں تمہیں مار دوں گا، میں تمہیں ایسا کر دوں گا، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کیسا مارتا ہوں۔ بچے کو اس طرح ڈرانا، ڈراؤنی چیزوں سے ڈرانا، ڈراؤنے لوگوں سے ڈرانا، یہ سب باتیں دوستوں اس کے دل دماغ پہ اثر کرتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ ضدی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سخت مزاج ہیں۔ اگر آپ کا بچہ چوری کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے آپ اسے خرچ کرنا اور ہدیہ دینا نہیں سکھاتے۔ آپ بچے کو دیں، اس کو مالک بنائیں، بچہ آپ اس کی کوئی چیز لو، لوگوں میں تقسیم کر دو۔ آپ اپنے اندر سخاوت نفس کو پیدا کرو، سخاوت کو پیدا کرو، خرچ کرنا سیکھو، لوگوں کو کھانا کھلانا سیکھو، سخاوت بچے کو سکھائیں۔ تو بچہ کیا ہوگا، اللہ پاک اس کو جو کچھ بھی دیں گے وہ بچپن سے کیا ہوگا، سخی ہوگا۔ اور سخاوت یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایو دائن ادو من البخل، بخل سے زیادہ، کنجوسی سے زیادہ بڑھ کر کوئی بڑی بیماری نہیں ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کا میں بھی خیال رکھوں گا، آپ بھی خیال رکھیں گے۔ اگر آپ کا بچہ دوسروں کا احترام نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پست آواز میں بات نہیں کرتے، آپ ہمیشہ چیختے چلاتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ تو آپ کا رویہ بڑا مشفقانہ ہے، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ آپ نرم لہجے میں بات نہیں کرتے، تیز لہجے میں بات کرتے اور تیز آواز میں بات کرتے۔ اگر آپ کا بچہ کنجوس ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خرچ کرنے میں اسے اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے. اور اگر آپ کا بچہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات بات پر اس کی سخت پکڑ دھکڑ شروع کر دیتے. وہ کہتے ہیں بھائی جھوٹ کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، جھوٹ بول دو، جھوٹ بول دو تو ابا سے جان چھوٹ جائے گی، ورنہ جو ہے نا ابا سے کون جان چھڑائے گا. اس لیے ایسی سخت آپ اپنے وہ رکھیں گے، کنٹرول رکھیں گے، تو آپ کا بچہ جھوٹ کا عادی ہو جائے گا. تو ان سب باتوں پہ دوستو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بچوں کا دل جیتیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بچے کو دور دیکھتے بہت سی مرتبہ اس کو اپنی طرف بلاتے. حدیث مبارک میں کہ حضرت حسن آپ کے نواسے بچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو وہ ادھر ادھر کھیل رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے، دونوں ہاتھ پھیلائے اور ان کو اپنے پاس بلایا. اب جب بچہ یہ محسوس کرے گا کہ محبت کی بنا پر دونوں ہاتھ پھیلائے تو بچہ بھاگا ہوا آئے گا. حضرت حسن دوڑے ہوئے آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازوؤں میں لے کر اپنے سینے سے لگایا، ان کو بوسہ دیا. بچے کے اوپر جب محبت کی نظر پڑتی ہے تو اس کو اپنے سر پر ایک چھتری محسوس ہوتی ہے، ایک سائے محسوس ہوتا ہے کہ میرا کوئی بڑا ہے جو میرا خیال رکھنے والا ہے، میں اسی کا ہوں. یہ اپنائیت کا احساس بچے کی شخصیت کے اندر حسن پیدا کر دیتا ہے. اگر یہ محبت بچے کو نہ دی جائے اس کے اندر احساس محرومی پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ بہت سے گھروں میں بچے چپ چپ رہتے ہیں، اداس اداس نظر آتے ہیں، دوسرے کو دیکھ کے سہم جاتے ہیں، باتیں نہیں کرتے. یہ تمام علامات بتاتی ہیں کہ اس بچے کی پرورش ٹھیک نہیں ہو رہی. ماں باپ کو چاہیے بچے کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کریں گے نا دوستو انشاءاللہ. یہ باتیں ہم آپ کو کرنی ہے جو میں زور سے کہتے ہیں نا کریں گے نا. یہ بھائی اللہ دیتا صاحب تھے رائیونڈ میں، وہ بات کرتے کرتے ایک دم بیچ میں کہتے بھائی کریں گے نا سارے انشاءاللہ، تو وہ بیچ میں زور سے بولتے تھے. تو بہت سارے گھروں میں ایسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بچہ حاضر ہوتا اس کو ضرور بوسہ دیتے. یہ بوسہ عجیب چیز ہے، بچے کے دل میں اپنائیت کا احساس پیدا کرتا ہے. ایک بوسہ بہت سی مرتبہ بچے کے دل کو متوجہ کرتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیشانی پر بوسہ دیتے، کبھی رخسار پر بوسہ دیتے، پھر اس بچے کو بہت سی مرتبہ اپنی گود میں بٹھاتے، بچے کے ساتھ ہنسی اور دل لگی فرماتے، بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے. یہ بھی ایک عجیب نعمت ہے کہ بچے کے سر پر کوئی ہاتھ پھیرے، اسے خوشی ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ چھتری میرے سر کے اوپر ہے، کوئی بڑا ہے، اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا. چنانچہ بچی مدرسے سے پڑھ کر آئے، بچے اسکول سے پڑھ کر آئے تو ماں باپ دونوں کو چاہیے اپنے پاس اسے بلائیں، بوسہ لیں، پیار محبت کی نظر سے دیکھیں، سر کے اوپر ہاتھ پھیریں. سر پہ ہاتھ رکھنے سے اس بچے کو عجیب احساس ہوتا ہے. بچہ ذرا بڑی عمر کا ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بٹھا کے اس کو کھانا کھلاتے. بعض مرتبہ مجلس میں کوئی پھل آتا تو اللہ کے رسول دعا پڑھتے. مجلس میں جو سب سے چھوٹی عمر کا ہوتا پہلا پھل اس کو دیتے. اس سے بچے کی دل کو خوشی ہوتی ہے، سب سے پہلی چیز مجھے دی گئی، سب سے پہلی چیز مجھے دی گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل آتے، جیسے آم آیا ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، آم کے تو کافی دن ہو گئے لیکن جو ہے وہ آم جیسے پہلا پہلا پھل آیا تو اللہ کے رسول پھل لیتے اور اس کو ایسا رکھتے، یہاں آنکھوں پہ رکھتے اس طرح، اور یہ دعا پڑھتے. آپ بھی پڑھیں اس دعا کو. اے اللہ، جس طرح آپ نے اس پھل کا پہلا دکھایا مجھے، اس کا آخر بھی دکھا مجھے. کیا؟ ہاں مطلب کیا مطلب، یعنی یہ پھل میں شروع سے آخر تک فائدہ اٹھاتا رہوں. ایسا نہ ہو بس ایک آدھ مرتبہ آم لے لیے پھر جو ہے وہ موسم کے آخر میں لیں گے، نہیں. یہ اللہ پہلا دکھایا، آخر تک میں آم کھاتا رہوں. یہ انگور آپ نے دکھایا، آخر تک میں انگور کھاتا رہوں.
یہ دعا پڑھنے کے بعد مجلس میں جو چھوٹا بچہ ہوتا آپ اس کو دے دیتے. تو یہ دوستوں بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کی باتیں یہ 2-4 دن ہو گئے ہمارے اس کتاب سے ہم بیان کر رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے، ساتھیوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، ہمیں بھی فائدہ ہو رہا ہے. تو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا رویہ کرنا اور سب سے بڑا سبب اسباب ہے، دنیا دارالاسباب ہے، سب سے بڑا سبب بچوں کے لیے دعا کرنا. سب سے بڑا سبب کیا ہے بچوں کے لیے؟ اللہ کے سامنے بچوں کا نام پیش کریں. 3 باتیں حدیث مبارک میں، اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں کوئی وہ نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، سیدھی جاتی ہے. ایک کلمہ آپ نے پڑھا تو یہ کلمہ رکے گا نہیں، عرش پہ پہنچے گا. پڑھا آپ نے یہاں پر ہے اور عرش پہ پہنچ گیا، کتنا لاکھوں کلومیٹر کا سفر ہے یہ، وہاں پہنچ گیا یہ آپ کی. اسی طرح مظلوم کی بد دعا، اور اسی طرح باپ کی دعا، ماں کی دعا اولاد کے لیے. تو سب سے بڑا سبب بچوں کے لیے دعا کریں. یا اللہ آپ کریں گے ان بچوں کو. دیکھیں نا، ہم آپ کو مادیات یا ان کو اچھا پڑھانا، ان کے بینک بیلنس، ان کی شادیاں، یہ کون منع کرتے؟ سب اچھا کرنا ہے. لیکن سب سے چیز جس کو کہتے ہیں نا انگلش میں فوکس کرنا، جس کو متوجہ کرنا، آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے، ان کو دیندار بنانا. ہماری موت کے بعد ہمارے بچے اگر ہمارے قبر پہ آئیں گے نا تو دیندار بچے آئیں گے. جن کے دل میں دین ہوگا نا وہ ہماری قبروں پہ آئیں گے. اور اگر جن کے دل میں دین نہیں ہوگا نا وہ پیسوں پہ لڑیں گے. ہمیں نظر آتے ہیں دوستوں، اور پیسوں پہ لڑتے ہیں جناب، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہوتے. فیکٹریاں بک جاتی ہیں. فیکٹریوں سے ہماری پہچان نہیں ہے، بینک بیلنس سے ہماری پہچان. ہماری پہچان اللہ کے نام سے. جس نے اپنے بچے کو اللہ کا نام اور نبی کی سنت سکھائی، بس وہ آدمی کامیاب ہو گیا. تو اللہ ہماری بھی تربیت فرمائے، آپ کی بھی دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ یہ گھنٹہ پورا ہو گیا، ہم آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں، ہماری اصلاح فرما، ہماری تربیت فرما، ہماری سوچوں کو بدل دے، ہمارے دلوں کو دین پر جما دے، ہمیں مایوسی سے بچا لے، ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہمیں بدنظری سے بدگوئی سے بچا لے. اللہ ہمیں کامل تقوی دے دے، اپنی محبت دے دے، نبی کی سنت دے دے. اللہ پاک عافیت فرما. کل سے ہمارے ہاں عصر سے مغرب کورس شروع ہو رہا ہے. ہفتہ اتوار چھٹی ہوگی اور پیر سے جمعے تک کی کلاسیں ہوگی. خود بھی آپ اپنے بچوں کو بھی دوسروں کے بچوں کو بھی متوجہ کریں، اور تاکہ عصر سے مغرب یہ بھرپور کلاسیں مسجد علی کے اندر لگ جائیں اور زیادہ سے زیادہ بچے اس کورس سے مستفید ہو جائیں. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.